بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے ساتھ کامران اصغر اور پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان اور موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، دجل یہ بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ ایسے زمانے میں بڑھا ہے کہ جب ایک شخصیت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے آنا ہے اور حقیقت میں جسمانی طور پہ اس ہستی نے آنا ہے، اس ناپاک ہستی نے، اور اس کا نام ہے مسیح دجال۔ تو اس سے پہلے جو ایک دجالیت کا فتنہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں اظہار خیال کی دعوت دوں گا جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی کو کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، پچھلا پروگرام ہم نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم جیسا کہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، یعنی حاضرین کو، سامعین ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مذہبی اور قرآنی انداز مذاکرہ ہم آپس میں بھی آف لائن کر کے اس کے بعد جو نچوڑ ہوتا ہے گفتگو کا وہ سامنے لاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ عربی جو ہے بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ ایکچولی جس فتنے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ آخری دور کا وہ فتنہ ہے جس نے ہر صورت میں تمام تر دنیاوی ترقی کے دور میں ظاہر ہونا ہے، کیونکہ پہلے ادوار میں جتنے انبیاء کے معاملات تھے ان سب نے بھی فتنہ آخر الزمان مسیح الدجال سے پناہ مانگی اللہ کی۔ تو سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے، اور یہ ہمیں سوچ نصیب ہوتی ہے، اس سے فیضان کا یہ مطلب ہے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، آخری 10 آیات کچھ روایات میں، اور پوری سورہ کہف ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہمارے لیے نور اور ہدایت کا سبب ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دجل سے بچنے کے لیے قرآن کی کہف ہمارے لیے ایک ایسی غار ہے، دا کیو، الکہف، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین مکہ اور اس دور کے دجل سے بچنے کے لیے اور معاملات، اپنے ربانی معاملات کو طے کرنے کے لیے تنہائیوں میں گئے، غار ہرا میں اقرا کے نزول تک۔ یہ بتائے مجھے ناظرین سامعین کہ کیا اس 40 سال کے دور کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا، پچھلے گزرے ہوئے دور میں اگرچہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے بدھا نے پیشن گوئی تھی کہ آخری مترا آئے گا، میں آخری رحمت نہیں ہوں، اور رحمت کہا ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں قبل از مسیح کے ادوار میں اور پوری دنیا میں جیسا کہ قرآن میں کہ انبیاء مختلف بستیوں میں آئے ہیں، یعنی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بستی تباہ نہیں ہوئی جب تک انبیاء نہیں آئے، اور یہاں ساری کی ساری بستیاں ہمیں ٹیکسلا میں تو خاص طور پہ پورا ریجن گندھارا آرٹ جسے کہتے ہیں، موہنجو داڑو تک ہمیں ڈوبی ہوئی بستیاں ملی، تو ثابت ہوا کہ انبیاء آئے تھے، ہم بدبخت ادھر کے رہنے والوں نے اس حقائق کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت نصیب ہو گئی۔
اور ان کی تعلیم ہے کہ دجال سے بچا جائے۔ اب میں اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب تمہید میں آپ سے کہ یہ دعا کیا ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے، تاکہ میں اس کو پھر لے کے آگے بات کو چلوں، اس دعا پہ روشنی کے دجال کے حوالے سے یہ کیا الفاظ کیا کہتے ہیں ہمارے سننے والوں کو اس کا علم ہو جائے۔ جی، یہ دجال کا فتنہ اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ جس طرح ایک شخص جس کا پتہ ہے کہ سب کو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مالی معاملات میں وہ خائن ہے، وہ دیانتداری سے کام نہیں لیتا، تو اس کے باوجود ایک بہت بڑی اکثریت اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے تو اس شخص کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہی حساب ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو تب بھی ایسا ہوگا کہ ایک بہت بڑی اکثریت اس کو فالو کرنا شروع کر دے گی، اور وہ اپنی سائنٹیفک اور اس سے ایجادات سے اور اپنے کرشموں سے بہت وہ انسپائر کرے گا، بہت زیادہ وہ امپریس کرے گا، متاثر کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ دو چیزیں، ایک تو استخارے کی دعا بہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ دجال سے پناہ کی دعا جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال تب آئے گا جب لوگ اس کا تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیں گے، جب ممبروں سے اس کا تذکرہ ہونا بند ہو جائے گا۔ تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس کی یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ تو یہ ہے دعا کہ جی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کے پھر لمبے ورژن ہے، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو یہ وہ دعا ہے جو جب ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ایک دعاؤں کی مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، ایک تو حسن حسین ہے اور ایک اور حسن المسلم ہے، تو ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ دعا ہے تو وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو سبحان ربی العظیم تو 3 دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد اور دعائیں ہیں جو کہ مسنون ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، معلوم یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کے عصر حاضر میں ابھی دجل کی بنیادی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی ہم اویئر ہیں اور ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا کہ ہم لوگ اس جدید دور کے عادی ہو جائیں گے ان گیجٹس کے، جو ہم گھر سے نکلتے ہیں اور دفتروں سے ہوتے ہوئے گھر تک ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ معاملات سارے کے سارے ہمیں چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، جو ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے بھی اس پہ فرمایا۔ تو پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو خطرناک ترین ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پتہ یہ چلا کہ شیطان کو بہت بڑا ایکسپورٹر ملے گا، جو آخری دور میں آخری امت کو اخرجت للناس، جس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، یہ امت اویئرنس پیدا کرے گی، اور عوام اس کا بھولنے سے مراد ایک یہ ہے تذکرہ ہونے کا کہ عوام اس شیطنت کو، اندھیرے کو، ویب آف ڈارکنیس میں اس کے لیے لفظ یوز کروں گا کہ پوری دنیا اس پہ ڈیموکریٹکلی وہ
ट्रांस पे जिसको कहते हैं, आजकल चला हुआ सारा ट्रांस के लफ्ज के साथ हर चीज को कबूल कर रही है और उस पर कानून साजियां हो रही हैं। उसमें वो ऐसी चीजें पैदा करना चाहते हैं जो देखने में इंसान रहे लेकिन हकीकत में शैतान के पैरोकार हों। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इस पे बातें की हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने मशरिक व मगरब में अवेयरनेस के लिए, और इसी दुआ के पनाह के ज़िमन में उसमें जो खास तौर पे जिक्र किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी यहूद ने जो उसमें से लोग गुमराह हुए, जिन्होंने किताब का इल्म छोड़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां जो मौजूद थी, उसका सबूत हम इंशाल्लाह अगली किसी किस्त में देंगे। जैसे हमने बाइबल में जिक्र किया तो यहूद के हवाले से कि यहूद के उलमा ने और उनकी की आलिमात ने किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेशन गोइयां की, हुजूर की सीरत और सुन्नत में उन हवालों से मौजूद हैं वो रिवायात, कि उनके उलमा जो तौरात और ज़बूर का इल्म रखते थे, उन्होंने हत्ता के पैदाइश की रात आप सल्लम की मक्का में यहूदी ताजर ने पूछा था कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसने कहा कि अफसोस के आज जो है वो नबूवत जो है, रिसालत जो है बनी इसराइल से छीन छीन ली गई है, छिन गई है और अरबियों को मुंतकिल हो गई है, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को और अहले मक्का को। वो कौन सा इल्म था जिसकी बुनियाद पे वो कह रहा था? तो बतहकीक देखते हैं तो उस बंदे के बारे में उसे तौरात, ज़बूर और इंजील का इल्म था। वो किताब के औराक का आलिम था, उस तरह का आलिम नहीं था जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में नाम मुफस्सिरीन इस्तेमाल करते हैं कि आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह जो है वो उनके उम्मती थे और उन्होंने तख्ते बिल्कीस को वो उठा के चश्मे जदन में पलक झपकने के ले आया था। वहां मौजूद एक और बंदा भी था जिसने, और बंदा मुराद इबाद अब्द के माने में ले रहा हूँ, यानी जो भी अल्लाह की इबादत करता, जिन और इंस कोई भी हो, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो वो जो एक और आबिद था वहां पे, अब्द था, वो उसने भी कुछ कहा था, लेकिन दूसरे बंदे ने जो कहा, तो ये ऑप्शन जो लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये बड़ा खूबसूरत है कि इंसान दजल का मुकाबला करेगा, इंसान टेक्नोलॉजी को काबू कर सकता है, इंसान खलीफा है, इंसान बशर में से इब्ने आदम, बनी आदम जो है उसको खिलाफत जो सौंपी गई, अगर इफरीत से काम ले लिया जाता तो ये जाहिर करता कि वहां भी इल्म है। उसने सफर के आने जाने के हिसाब से बताया कि इस तरह मैं ला सकता हूँ। ये पलक जो पकने में जो लेकर आया, यहाँ से हमें पता चला, जो जदीद साइंस को देखते हैं। मैं अब हम अगली नशिस्त के लिए हमने तय किया था कि इल्मुल अस्मा पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मोस्ट सूटेबल है कि दज्जाल के हवाले से, दज्जाल का दौर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर आखिरी नबी के दौर में ये चैलेंज पेश आया, जो जिसके लिए निशानदेही की, ये उम्मत औसत हमारे लिए पेश आया, इसके हवाले से बात की गई। तो मैं यहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान मुबारक का हवाला देना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हामीम हवामीम अता किए गए। अब 7 हामीम में मैं अगर कहूँ तो हयात व मौत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कल्ब अथर पे जो किताब मुकद्दसा नाज़िल हुई, कुरान हकीम हमें कलाम इलाही बता रहा है कि व खलकल मौत वल हयात, अल्लाह किस लिए कहता है? लियब्लवकुम, आजमाने के लिए तुम में से कौन बेहतर है। सूरह कहफ में भी इसका जिक्र मौजूद है। तो 7 हवामीम से मुझे जो बात समझ में आती है, अगर हम क्वांटम फिजिक्स पे जाएं, जैसे शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की है माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे और मैक्रोकॉस्मिक, यानी कायनात की वसतों पे हम टेलीस्कोप यूज करते हैं और माइक्रो लेवल पे हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो हमारे खलिए डीएनए तक, हम जीन्स तक, सेल्स तक, एटम तक जब पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन हम किल्लतों को ऑब्जर्व करने के इंसानियत काबिल हुई। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी
یہ سائنس، یہ دنیا ایک تو علم کے لیے کام کرتی ہے، دوسرا دجل والے اس کو استعمال کر کے انڈسٹری کے لیے وہ ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جیسے کلوننگ کے ذریعے، اور وہ دجال کی علامتوں میں ہے، وہ مردہ زندہ کرے گا اور سامنے لائے گا اور دھوکہ دے گا اور شیاطین اس کے حواری ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل سے بعد میں کریں گے۔ اس وقت میں جس ڈائمنشن کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس زاویہ کی ہم اپنے ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چینل سے تعلیمات سرکار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ فرسٹ ڈائمنشن والا جب سیکنڈ ڈائمنشن میں میتھمیٹیکل میں آتا ہے تو وہ فرسٹ ڈائمنشن کو آبزرو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن آگے آبزرو نہیں کر پاتا۔ یعنی جیسے آپ ٹرائی اینگل بناتے ہیں تو اس کے اگلے تیسرے اینگل پہ جب تھرڈ ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں، وہ ہم ہیں 3D ورلڈ کے اندر، ہم ہیں، ہم ساری چیزوں کو ایک اندازے لگا کے ہم جائزہ لے کے اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویبل ہے ہمارے لیے کائنات، سامنے کی چیزیں، اور مائکروسکوپک لیول پہ بھی جو شیخ اکبر بتاتے ہیں ان کا تعلق 7 حوامیم سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیخ اکبر نے وہی اخذ کیا، ماخوذ کیا، وَاتَّخِذْهُ وَکیلا، جو اللہ نے کہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا، غار حرا میں حضور نے وہاں لطائف نہیں آگے بتائے مکہ والوں کو، حضور نے آ کے 7 چکراز نہیں بتائے، آرٹسٹک مائنڈ پیراسائیکالوجی نہیں بتائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے لوگوں کو قلب کا تصور دیا ہے اور نفس سے امارہ کا تصور دیا ہے، لوامہ کا تصور دیا جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اور آخر میں نفس مطمئنہ جس پہ خدا باری تعالیٰ پروردگار بلاتا ہے واپس۔ مطمئنہ نفس والا جس کو بلایا گیا وہ مطمئنہ ہوا، اطمینان کو پہنچا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرا جب لے کے آئے فاران کی چوٹیوں سے، غار حرا کی تنہائیوں سے، جب جلوہ آرائیوں میں آئے تو آپ نے کون سا کلمہ بلند کیا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت علی موجود ہے 12 سے 14 سال کی عمر کے اندر، جب دعوت 3 دن تک کی، جب پیغام دیا 3 دن حضور ان کو تبلیغ فرماتے رہے، تو وہ لا الہ کا ہی تو پیغام تھا۔ آخر میں حضرت ابو طالب نے تیسرے دن فرمایا کہ اے بھتیجے، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم استعانت کریں۔ اب یہ ساری باتیں ہمیں تبلیغ میں نصرت اور ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں جو اس گھر سے اعلان ہوا، اور حضرت علی پہلے تھے جو کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی اور ایمان کا اعلان کیا۔ پہاڑی سے جب پہلے، اس سے پہلے، اس دعوت کے 3 دن سے پہلے جب ناکامی ہوئی کہ حضرت ابو لہب حضرت ابو طالب کے علاوہ تو باقی چچا کو دیکھیں بعد میں سارے آ رہے ہیں، لیکن جب ابو لہب نے مذاق اڑایا، پھر قرآن نے اس کے بارے میں جو کہا وہ دجل کی پہلی علامت تھی جو حق کا انکار کرتا ہے۔ آخری علامتوں کے طور پہ اس کی علامتیں بتا دی گئیں کہ وہ فزیکل اینٹیٹی ہوگی ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی، اور اس کے پاس عجیب و غریب چیزیں ہوں گی، جیسے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے، تخت کے لانے سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، دیٹ از کالڈ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن۔ تو اس دور میں وہ یہ کام کرے گا، وہ بارش کے ہواؤں کی طرح، بادلوں کی طرح۔ حضور نے فرمایا، جب صحابی نے پوچھا کہ دجال اتنا تیزی سے سفر کیسے کرے گا، تو حضور نے فرمایا جیسے طوفانی بادلوں کو، بارشوں کو طوفانی ہوائیں اڑا کے ایک دم دوسری طرف لے جاتی ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سپیڈ کے ساتھ آسمانوں سے وہ بلندی پہ جا رہی ہیں۔ تو دجال کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اصفیاء، اولیاء، بزرگان دین جو دین کے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ وجود جو تمہارا ہے اس میں بنیادی چیز نفس کا تزکیہ ہے، اور اسی کے ساتھ علم نفس یا علم، دیکھیں ہم نے احسان کا ذکر پہلے پروگرام سے ہم کر رہے ہیں، حضور اکرم نے احسان کی شرط ڈیفائن کر دی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی، چکراز وغیرہ والی بات ہوتی، تو حضور اکرم ضرور جبریل امین بھی بتاتے کہ تم ادھر 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 نقطے ڈالو، اور یہ نقطے ہی ڈالتے لطائف صوفیہ بنا دو۔ نو، صوفیہ کرام بزرگان دین نے، دیکھیں ہے ایک تصور، اس کو میں میڈیا پہ بیچنے لگ جاؤں گا، جتنا مرچ مسالے ڈالوں، ابھی دجال کے پروگرام میں گانوں کا ذکر شروع کر دوں تو سارے لاکھوں لوگ دیکھنا پسند کریں گے کہ وہ کیسے گاتی ہے، وہ کیسے سر جھکاتی ہے، وہ یہ وہ فلاں 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 ڈسکو ڈانس کے ساتھ جو گانے آ رہے ہیں، اور اس پہ پورا کام ہو رہا ہے۔ 7 ڈائمنشنز کی جو بات کی، 7 حامی متا کرنے کی،
تو تھرڈ ڈائمینشن میں آ کے ہم اس دنیا میں فورتھ ڈائمینشن جو ٹائم کی ڈائمینشن ہے، ٹائم وقت کی، اس کی جو مسخر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس میں ہی راز ہے، اور حامیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے آیات میں، صوفیاء نے اس پہ محنت کرنے کا کہا، قرآن سے کنجیاں ہیں، کیونکہ آصف ابن برخیہ نے بتایا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام مجھے کتاب میں سے علم ملا ہے۔ دیکھیں علم من الکتاب ہونا اور بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو پوری کتاب دے دی گئی، من الکتاب نہیں ہے، تمام انبیاء کو جو صحائف ملے، قرآن کریم اس کا جامع ہے، ہر مذہب کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ جن لوگوں نے قبول کیا وہ خواہ یہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انہوں نے حق کو قبول کیا اور وہ حق کو پا گئے۔ جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فورتھ ڈائمینشن میں ٹائم سے اس سے آگے بڑھ کر ففتھ ڈائمینشن میں جائیں تاکہ پچھلی والی ڈائمینشن ٹائم کی دیکھ سکیں جو کہ فورتھ ہے۔ سائنس اس تک پہنچی ہے، لیکن کوانٹم فزکس نے کمال کیا ہے، جس پہ ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے، فزکس میٹا فزکس دا انفائنائٹ as per potentiality and possibility, scientific, philosophical and mystical perspective of the question of ultimate reality۔ اس میں انہوں نے اقبال's eminent infinite حقائق کی تلاش کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ورٹیکل کیجویلٹی کا ذکر کیا ہے، اور دا امپلیکیٹ آرڈر کا ذکر کیا ہے، اور ٹرانسیڈنس پہ بات کی ہے، یونٹی انٹر ریلیٹڈنس کی بات کی، مٹیریل کی بات کی ہے، نیوٹینین ویو آف ریالٹی پہ جو کریٹیسزم اقبال نے کیا ہے، میٹیریلزم پہ جس پہ دجل والے آج قائم ہیں اور ڈارون پہ قائم ہیں، یہ میٹیریلزم ہے۔ اس کے اگینسٹ ڈیوڈ بوہم تھا، اس ڈیوڈ بوہم نے وہ تھنکر تھا جس نے مکمل انٹر ریلیشن بٹوین دا پارٹس آف بینگ کنسپٹ آف امپلیکیٹ ہولنس، یعنی مشرقی حکماء اور حکمتوں کا نمائندہ مفکر بن کے وحدت فکر مطالعہ فطرت پہ بات کی، کیونکہ سائنس اسٹڈی آف نیچر ہے، تو اس نے وحدت فکر مطالعہ فطرت، یہ میں نے ٹرم اس کو دی، جو ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے لیٹسٹ مضمون یہ لکھا، میں نے مینشن کیا۔ اس پہ ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے کہ اقبال نے دوسرے خطبے میں لیکچر میں اس پہ بات کی ہے۔ ہمیں نہ صرف خدا شناسی کے قابل بنا دیا ہمارے اقبال نے، بلکہ اسی طرح امام غزالی نے المنقذ من الضلال، تو تلقین غزالی نہ رہی جب علامہ فرماتے ہیں، تو یہی تو بات ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہی تو وہ بات ہے جو غار ہرا کی تنہائیوں سے لے کے آئے، وہاں پہ کوئی ایسی باتیں نہیں لے کے آئے جو آج کل لوگ لگے ہو اس سے وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے آپ دجال کے مقابلے میں اللہ سے پناہ نہیں حاصل کر سکیں گے، آپ لشکر مہدی میں شامل نہیں ہو سکیں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے حواری نہیں بن سکیں گے، کوئی مذہب کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ نے عملی طور پہ جہاد فی النفس، جیسے آپ نے سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ذکر کیا کہ ہم نے مسلسل کوشش کرنی ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ جہاد نفس جو ہے جہاد اکبر ہے، اسی سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ جو کوانٹم نے 11 ڈائمینشنز مینشن کی ہیں، ہم اس میں اگر 5th میں پہنچے ڈاکٹر صاحب تو ہم ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 6 میں چلے جائیں تو وی ہیو اے ڈی سی ایس ڈسٹریبیوٹڈ کنٹرول سسٹم ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم پورے کا پورا انٹیگریٹڈ سیفٹی سسٹم اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں، وی کین کنٹرول ایوری تھنگ۔ اور یہ ہے کتاب میں سے علم جو ملا تھا سلیمان علیہ السلام کی امتی کو، اور ابھی آصف محمدی جو ہیں آج کل ہم لوگ حضور اکرم کی نسبت والے، ہم تو آگے بڑھیں گے تو ہم اس پہ مزید ڈائمینشنز کو، یہاں تک تو دیکھیے، یہاں تک تو دجال بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہواؤں کے ساتھ سفر اور ساری چیزیں، یہ مسخر فی الارض والا جو شیطان کے لیے بولا گیا ہے، یہ مطلب سلطان الارض کا لفظ کہ وہ راز پا گیا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب بدایا و نہایا نے کہا ہے کہ سورہ جن کے ضمن میں بات کی، سورہ جن میں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن حکیم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جنات نے کیا کہا، وہ اوپر جا رہے تھے، دیکھیں یہ دجال جو ہے جنات کا اور شیاطین کا نمائندہ ہے، کیونکہ من الجن ہے شیطان بھی، تو ان کا تو ہو گیا اتحاد، ان میں سے جو ایمان لائے وہ ہمارے بھائی،
वो हदायत याफ्ता, बाकी सारे बनेंगे जहन्नम के ईंधन। अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया कहो तो खौफ तारी नहीं होता, हम ऑब्जर्व करने के काबिल होते हैं, मोतदिल होके, नॉर्मल होके। और इन डायमेंशन में जब हम 7th 8th 9th 10th 11th को पाते हैं तो बड़े मजे की बात है। जो मैंने पहले पॉइंट दिया था वो मेरे जहन से उतर गया था। तो ये जो दज्जाली सिस्टम वाले हैं सारे, यहूद और नसारा जो ईमान ले आए, जो नहीं लाए, उन्होंने पैरेलल फोर्स खड़ी की। वो दो किस्म के ग्रोह बने। एक को हिटलर ने सफाया करके थोड़ा सा ग्रोह छोड़ दिया उसमें से। दुनिया सारी जानती है और इसको बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये कंस्पायरेटिव थ्योरी है, कंस्पायरेसी थ्योरी है। अगर है भी, हमें तो हकायक इस पे शवाहिद मौजूद है मेरे पास। जैसे 99 अस्मा इलाहिया की रोशनी में मैं बात करता हूं तो 99 से ज्यादा सबूत मौजूद हैं इनकी मीडिया इंडस्ट्री से लेकर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री तक, डार्क वेब तक, पूरे का पूरे, फिर अमली जिंदगी में, फिर प्रोफेशंस के अंदर, फिर इनकी जो न्यूडिटी और उसके हवाले से काम है, जो गैजेट्स के हवाले से काम है, जो हमें जदीद दुनिया में नजरियाती, जिनका हमने चैलेंजेस का जिक्र किया था, नजरियाती माज पे, जिस तरह कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ, जिस तरह IMF है, इदारे हैं, इनको कंट्रोल करने वाला कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज है, ये दजल के नुमाइंदा इंस्ट्रूमेंट्स है। और आपके घरों तक रसाई वाला वेब है जो हदीस में मेंशन है दज्जाल का, जो हम तक इनका पूरे का पूरा हमारा अकाउंट्स का वेब है इनके पास। ये नादरा का सिस्टम, ये कंप्यूटर का सिस्टम, एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, आपकी आंख, आपके अंगूठे और आपके चेहरे से आपकी हर चीज का उनके पास डाटा चला जाए। ये वो है जैसे अकाउंट जोड़े हुए हैं और हमारी ट्रांजेक्शन, और उसको पेपर मनी में कन्वर्ट, प्लास्टिक मनी, और फिर आने वाले दौर में जैसे कोविड में हुआ, कोरोना में हुआ, और जो कुछ हम हमारे अंदर चेंजेस लाई जा रही हैं, जो कुछ म्यूटेशंस लाई जा रही हैं, जो डार्विनियन लॉज के तहत। लेकिन एक्चुअली ये चाहते क्या है? एक ग्रुप बना एलोमनाटिस। ये एलोमनाती जो है ये बहुत मशहूर टर्म है, ये जर्मनी चले गए थे। ये यहूद का वो गिरोह जो पैसे की बुनियाद पे शैतान की इबादत करना चाहता है। और मजे की बात है दज्जाल को क्राइस्ट समझता है और दावे के तौर पे कहता है। दूसरा ग्रोह है वो फ्री मैसनरीज है, वो बरतानिया में मुंतकिल हुए। ये दो ग्रोह हैं जिन्होंने एक साथ काम शुरू किया। इनके बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया में बहुत इस पे काम हुआ है। हमने साथ हामीम के तहत नेक्स्ट हम जो है निश्चित करेंगे तो उसमें मुकत्तियात और इस हवाले से हम बात करेंगे। और अभी जो है फिल वक्त इतना काफी है कि ये चाहते क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चाहते ये हैं कि इनके लिए दरवाजे खुले। हम पिछले सारे प्रोग्रामों में, पिछले से पिछले प्रोग्राम, सीरत का पहला प्रोग्राम, उसमें अबवाब का जिक्र, उससे पहले में हजरत अली रजी अल्लाह ताला के हवाले से बाप का जिक्र कर चुके और मैं उस पर बहुत फोकस करता चला आ रहा था। आज थोड़ा सा उस पर बता दूं कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं, आसमानों के दरवाजे खुलने के लिए सूरह जिन में शयातीन जाते हैं और वहां शाबे साकब मारे जाते हैं। ये चाहते हैं हम इमोर्टल हो जाए, हम पे मौत ना आए, हम पे बुढ़ापा ना आए, हम दुनिया पे खुदाई के हामिल हो जाएं। ये चाहते हैं हम मुर्दों को जिंदा करके दिखा दें, हम क्लोन करके कॉपीज तैयार कर दें। और दज्जाल के हवाले से हदीसों में जिक्र उसको मिलता है। यानी तमाम वो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो वाला काम करने के काबिल नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। क्योंकि कुरान में दज्जाल के हवाले से जिस चैलेंज का जिक्र सूरह काफ के पर्सपेक्टिव में हमें दिया गया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तमाम बातों से हमें नतीजा मिलता है इख्तसार के साथ कि ये चाहते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी, मौत से आजाद, बुढ़ापे से आजाद मिल जाए। फिल वक्त ये इसमें कामयाब नहीं हुए, बल्कि जो डॉली क्लोन हुई थी वो बूढ़ी जल्दी हो गई और रुखसत, क्योंकि एज उधर से शुरू हुई। अभी उस पे चेंजेस ला रहे हैं। लेकिन दजल और फरेब के साथ जितना भी करें, हमारे पास हथियार क्या है? हुजूर ने दुआ भी सिखाई, हुजूर ने ईसा की भी खुशखबरी दी। तो असल क्राइस्ट वाले ये हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक उनका, उनकी साइकी में क्या शैतान ने डाला है, जैसे बुत परस्ती डाली। उनका एक आसमानों का खुदा था, एक जमीन का, डुअल सिस्टम। उनका ऊपर वाले ने नीचे वाले के साथ हाथ कर दिए। वो अब नीचे वाले की हुक्मरानी लाना चाहते हैं, यानी दज्जाल की। वो ईसा अलैहिस्सलाम जो ऊपर से आएंगे उसको नहीं मानेंगे और नीचे वाले के साथ होंगे। उसके लिए करते क्या है, इनके मामलात क्या होते हैं, ये इस पे इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में तफसील से हम अगली नशिस्त में रोशनी डालेंगे। क्योंकि आज हमने तय किया था कि हम प्रोग्राम को मुख्तसर करेंगे,
تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو تھوڑا سا کلوزنگ دیں کہ میں نیکسٹ جب بھی ہم کوئی نشست اس پہ اگلی کریں گے تو اس میں امریکن جو ورلڈ وار 2 کا ایک خاص بندہ تھا، اس نے خاص انکشافات کیا ایلومیناٹیز کے حوالے سے اور فری میسنریز کے حوالے سے، اور یہ ہمارے پاس پروف ہے۔ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں اسرار رموز الہیہ، جو اسماء الہیہ کے اسرار و رموز ہیں اسماء الہیہ کے، اس میں ہم نے ذکر تھوڑا سا کیا تھا۔ اس کو تھوڑا اب آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح یہ لوگ دجل اور فریب کو پیدا کریں گے۔ ورلڈ وار 2 کے زمانے میں اگر یہ راز اس نے دے دیے ہیں اور دنیا میں پبلش ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیں جی، کردار سے بات شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ ہمیں خواہشات، جیسے حریف آدم ڈاکٹر اسیر احمد ناصر کا پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا، حریف آدم کیا کرتا ہے قرآن میں؟ الوژن، دھوکہ، فریب سجاتا ہے۔ ماں کی عمر کی بھی آ رہی ہے تو وہ حسینہ بنا کے پیش کر، یہی ہے نا، دھوکہ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نئی نسل کو اس دھوکے سے بچنا ہوگا۔ اعتدال فی النفس، لوامہ نفس، اپنے آپ کو استغفار کرنے والا، توبہ استغفار کے بغیر، پناہ کے بغیر ہمارے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو اذکار ہیں، جو صلات ہے، جو صبر ہے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور سورہ کاف کا جو نسخہ ہے اسماء کا پناہ مانگنے کی، یہ دعا کے ساتھ مختلف جو اویلیبل ہیں، جہاں میں اس وقت سامنے آ گئی جی ڈاکٹر صاحب، یہ وہ کتاب ہے جس میں ساری دعائیں ہمارے پاس حسن حسین، دا اسٹرانگیسٹ فورٹ، حسن، دیکھیے سواد سے نہیں، سواد سے، یہ سین سے، حسن حسین سے لوگ پڑھتے ہیں، حسن حسین، مضبوط قلعہ، دا اسٹرانگیسٹ فورٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی، ہمارے اساتذہ مشائخ بزرگان دین یہ مینشن کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس میں پناہ کی جتنی چیزیں ہیں الحمدللہ وہ بیان ہے، اور ہم اس سے مضبوط قلعے کا، یعنی نبی اکرم کی دعائیں قرآن میں، بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں قرآن میں کہ جس سے تمہیں سکون ملتا ہے اے ایمان والو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ کتنا راز ہے کہ آج کل کیا ہے، ٹینشن پریشانی دو، دیکھیں یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے کہ دجال آ جائے، دجل کا بھائی ہمارے سامنے، نظام ہمارے سامنے، معاملات ہمارے سامنے، گھر سے نکلتے ہیں واپس آنے تک کتنے 100 مسائل سے گزرتے ہیں۔ یہ سارے چیلنجز ہیں نا، باہر بچے بچیاں جاتے ہیں واپس، ان سب کو پتا ہے کیا کیا چیلنجز ہے۔ مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی مدد طلب کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے تو بسم اللہ وتوکل علی اللہ کہہ کے نکلنا ہے، تاکہ شیطان شیاطین میں اعلان کرے اس بندے نے اللہ کی پناہ طلب کرنی، اب تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واپس آئے اللہ کا نام لے کے بند کرو، شیطان اعلان کرتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ اب تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ پڑھ دی اور پھر تمہارے ساتھ جن شیاطین نہیں بیٹھ سکتے کہ تم نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان اعلان کرتا ہے یہ کھانا تم نہیں کھا سکتے، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجل کے دور میں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ شیاطین ہمیں، ہمارے پوزیشنز، ہمارے معاملات خراب کرتے ہیں، اور ہمیں جو مختلف بیماریاں، ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں دیکھیں یہ ہے نا رول کہ شیاطین اس پہ آتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو صدیقی صاحب کا جملہ فرمایا تھا کہ وہ جب ملتے تھے اپنے مریدین سے، آپ کے پہلے مرشد راولپنڈی سے، تو وہ کہہ رب ہے نا، رب ہمارا ہے۔ تو یہ والی بات، اور مستقل ہم نے کوشش کرنی ہے، جہاد سمجھ کے کرنا ہے، جہاد بن نفس کرنا ہے، تو ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ حضور نے فرمایا جب حتیٰ کہ کچھ ایک تن کا بسم اللہ پڑھ کے رکھ دو کھانے کو، شیاطین اس سے کھا نہیں سکیں گے، بس ثابت ہوا نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ بے برکتی۔ اب گھر میں ارد گرد دروازہ جاتے وقت اور آتے وقت، یہاں سے تو میں نے بتا دیا کہ کچھ مخلوقات ہیں ہمارے ارد گرد، وائی فائی ٹائپ، وائرلیس ٹائپ، جو ہمارے ویژن میں تو بظاہر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب تو ویژن میں آ جاتی ہیں۔ ہم ان سے کنورسیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم انہیں دھمکا بھی سکتے ہیں، ہم انہیں یہی تبلیغ کرتے ہیں جیسے کر رہے ہیں
اور مطلب یہ مختلف تجربات ہوتے ہیں، ان کو پبلکلی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے جس کے بعد معاملات کے جب یہ کہا گیا کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو مومنین نے اس پیغام کو اڈاپٹ کر لیا، مومنین نے گھیراؤ کر لیا، مومنین نے لڑائی کی، اور مومنین نے اہل باطل کا خاتمہ کر دیا۔ ایسا ہوا ہے، اور بہت مطلب ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، 1-2 سالوں کی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جب اہل ایمان آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے تو بتائیے، مسئلہ ہے تو بتائیے۔ اب پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے اسکرین میں آپ ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو سے بات کر رہی ہوگی، ریکارڈنگ کے بعد ویژولز میں چلا جاتا ہے، یہ اس طرح کی کنورسیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جیسے میں یہاں بیٹھا تھا اور یہ کھانے کی ٹیبل پہ یہ پیچھے میرے ہے، تو میں اس طرح تھا، تو مجھے ایک دم سے ایسے ہو کہ میں آئی واز سو لائٹ۔ مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، جرمنی بیٹھے اور کہتے ہیں جب واپس آئے تو وہ خواتین پریشان ہو گئی جو پی ایچ ڈی کی نگران 2 تھی، تو علامہ نے انہیں بتایا مجھے ایسا لگا جیسے میری روح پرواز کر کے گئی ہے اور سیر کر کے واپس آئی ہے۔ تو آپ جاوید نامہ میں پڑھے نا، زندہ روح کیسے کیسے سیریں کرتا تھا۔ تو یہ اہل روحانیت کی، یہ یہاں کے نقطوں سے کام نہیں چلتا، ہوگا ٹھیک ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں، دیکھو چونکہ ایک دو سلسلے اس پہ کام کر رہے ہیں، وی رسپیکٹ۔ ہمیں تو ہندوؤں کے جو 7 چکراز ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم آرٹ کرو، تم بدھا تبت کے لامے کرو۔ وہ یاد نہیں ہے کہ بدھزم کا جو بڑا تھا وہ جب مسلمان ہوا تو اسے کہا گیا کہ تیری تو طاقتیں نہیں رہی، پہلے تو سٹیج پہ ایک قدم بندہ رکھ رہا ہوتا تھا، اسی پہ جام ہو جاتا تھا، دوسرا ادھر، اور وہ ایک قدم پہ اسٹیچو بن جاتا تھا۔ یہ پاور تھی جب تک تم بدھسٹ تھے، تبت کے لامے تھے۔ تو اس نے انٹرنیشنل کانفرنس میں کہا، انہوں نے کہا الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے بعد میں وہ پاورز کا اظہار اب نہیں کرتا، وہ یونیورسل پاورز ہے۔ یہ ہے وہ جس میں ٹیلی ٹرانسپورٹیشن پاور ہے، امارٹل موتو قبل انت موتو۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ راز حدیث کی روشنی میں، ہم فنا سے بقا کے باب پا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم مختصر رکھنا چاہتے ہیں بات کو۔ ضرور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ڈیٹیل، کیونکہ میرا خیال ہے ہم اس کو مستقبل میں جاری رکھیں۔ فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو کلوزنگ دیں کہ ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، جیسے ہم نے ڈائمینشنز کی بات کی، مومن کے لیے ممکن ہے وہ ان ڈائمینشنز کو ٹچ کر سکے۔ میں نے ایک واقعے کو بھی خود گول کر دیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کھانے کے ٹیبل والا وہ اگلی۔ تو یہ تاج الاولیاء ہم پڑھتے ہیں، یہ باتیں ملتی ہیں انہی سے، ان کا انہی کے دوست تھے، انہی کے خادم تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں کبھی کبھی، وہ معاملات کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، آپ نے کہا کہ اے اللہ تیرے غیب کے لشکر مدد کر، تو ہم غیب کے لشکری ہیں۔ تو آپ کہہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر سمجھتے وہ کرو، نتھنگ ایلس۔ اگر میں اپنی خواہش ڈاکٹر صاحب استعمال کروں، میں عامل پھر بن جاؤں گا، میں جادوگر ساحر بن جاؤں گا، میں محمد عربی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پھر میں منہ موڑ لوں گا، پھر میرا دنیا اور عقبہ دونوں خراب ہے۔ پھر میں اگر ان سے ایسے 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 ویسے کام لوں، نو، ناٹ ایٹ آل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ فاتحہ پڑھی اور صحابہ نے زہر کا دم کر دیا۔ کلمات ہوں تو ایسے، جیسے میں کیوں کہا ہے کہ کلمات پڑھ کے دم کیا تو اثر ہو گیا، دعا کا بھی تو اثر حضور نے فرمایا نا، تمہارے باپ یعنی تمہارے دادا یعنی تمہارے بزرگ ابراہیم نے یہی پڑھا تھا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس میں بھی سارا کچھ، یعنی ہر دعا میں، حتیٰ کہ صبح شام کی 3 دعائیں ہم پڑھتے ہیں پناہ کی، تو لازمی کہا گیا ہے، یعنی دونوں ڈوز بی ڈی، ناٹ ٹی ڈی ایس، 3 times نہیں، 2 بی ڈی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نام آئے ڈاکٹر صاحب 3، اللہ، سمیع، علیم۔ حزب البحر میں 5 ہیں، کچھ کہتے 4 ہیں، وہ یا اللہ کو الگ کرتے ہیں۔ محتاط لوگ کیا کہتے ہیں، اللہم ربنا بھی کرو تو اللہم ایڈ کر لو۔ اللہ کے اسم ذات کی جو پاورز ہیں وہ 99 کی پاورز میں رب جو ہے وہ 99 کا ہیڈ ہے۔ اور یہ پاور جب مسلمان کو، اگر بسم اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی مخلوقات شر نہیں پہنچا سکتی، ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی، ڈاکٹر صاحب نہ آپ کے نظریے کو خطرہ
نہ آپ کے دل کو خطرہ، نہ آپ کے ایمان کو خطرہ. نور ایمان بڑھتا ہے اللہ کے نام سے اور اللہ اکبر سے بھی. تو دجل سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے حضور کی دعائیں جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ دعا ہے، یہ اس کی اہمیت یہیں سے ثابت ہوئی کہ دعا پڑھنے سے علاج بھی ممکن ہے، دعا پڑھنے سے حفاظت بھی ممکن ہے. یعنی ہر لحاظ سے سکون کا باعث ہے. اللہ کا کلام سچ ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ کا کلام سچ ہے. اور وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ کیا ہے سوائے سچ کہنے کے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو کلوزنگ اینڈ آپ نے ہم کہ دجال جو ہے اس دور میں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور جو باتیں کی اسی حوالے سے آپ اس کو اپنے الفاظ میں کائنڈلی ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. جی شکریہ پروفیسر صاحب. بالکل جس طرح سے ایک ہم ہر چیز کو اپنی ایک ایک اٹھنے بیٹھنے کو اور چلنے پھرنے، ہر کام کرنے بولنے کو سنت کے اور شریعت کے تابع کر لیں، اور دل میں یہ یقین آ جائے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ یقین آ جائے کہ جی جو زندگی ہے اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم وہ کچھ کریں جتنا اس میں رہنا ہے، جتنا اس کے لیے ضروری ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا آخرت کے لیے ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر، یہ بہت عظیم ذکر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.